بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کلاس نمبر 3 کے اندر ہمارے مخارج مکمل ہو گئے تھے۔ اب کلاس نمبر 4 کے اندر ضروری باتیں بتائی جائیں گی، تو بچوں کے والدین سے گزارش ہے کہ آپ نے ان باتوں پر غور کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور بزرگ حضراتوں نے بھی اس بات پر عمل کرنا ہے اور غور سے ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میں نے کوئی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ حضرات محترم، ہماری جو بھی گفتگو ہوگی اس میں کوئی بھی ایسا جملہ بیکار نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی بھی اس میں جو آپ کو جو چیز ملے گی جو آپ کو فائدے کے لیے ہوگی۔ حضرات محترم، قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے جو حروف تہجی کے بارے میں گفتگو کی تھی، ان کے مخارج بتائے تھے، تو آپ نے اپنے بچوں کو ان حروف تہجی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی ہے۔ بزرگ حضرات نے توجہ دینی ہے کہ ان حروفوں کو اپنے ہی مخارج سے ادا کرنا ہے، اس کو کسی دوسرے مخارج سے ادا کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ صرف یہ 15 مخارج ہیں، ان 15 مخارج سے اندر جو ہے نا وہ حروف تہجی ادا ہوں گی، تو آپ نے ان کو اپنے ہی مخارج سے ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں ہمیں جاؤ فاہد کو اپنے گھر سے بلا کر لاؤ، اگر یہ زید کے گھر جائے گا تو وہاں سے زید آئے گا، فہد نہیں آئے گا۔ اگر یہ کوشش کرے گا بھی اس کو زید کے گھر سے فہد کو نکالنے کی کوشش کرے گا، یا زید کو فہد کے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا، یا فہد کو زید کے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ وہاں سے زید اپنے گھر سے نکلے گا، کسی دوسرے گھر سے نہیں نکلے گا۔ اگر نکالنے کی کوشش کریں گے تو یعنی وہ غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب غلط ہو جائے گا، یعنی اس کو ہم نے اپنے گھر سے نہیں نکالا، اس کو اپنے گھر سے نکالیں گے تو وہیں سے نکلے گا۔ تو اسی طرح ہم نے ہر حروف تہجی کو اس کو اپنے ہی مخارج سے نکالنا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی دوسرے مخارج سے نکالیں گے تو وہ پھر اس کا یعنی تلفظ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ آپ کا تلفظ تب اچھا ہوگا جب ہر حرف کو اپنے مخارج سے نکالیں گے۔ اگر حروف حلقی کو آپ کوشش کریں گے کہ میں اس کو منہ سے نکالوں تو وہ منہ سے نہیں نکلے گا، وہ کیونکہ اس کا جو محل ہے، اس کا جو گھر ہے، وہ اس کا گلا ہے۔ اب اگر آپ اس کو منہ سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس کو جو معنی ہے نا وہ بگڑ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو رہا، وہ اپنے مخارج سے نہیں نکلے گا، تلفظ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ جب وہ تلفظ غلط ہوگا تو پھر بچے کا تلفظ وہ اچھے طریقے کے ساتھ ادا نہیں ہوگا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ حروف تہجی کے جو مخارج ہیں ان کو اپنے مخارج سے نکالیں گے تو اس کے بچے کو تلفظ بھی اچھے ہوں گے، وہ ادائیگی بھی اچھی ہوگی۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں پر اور بزرگوں کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ جو توجہ دینی ہے، زیادہ سے زیادہ جو محنت کرنی ہے، ان حروفوں پر توجہ کرنی ہے، حروف تہجی پر توجہ کرنی ہے۔ یہ 29 حروف ہیں، آپ نے بالکل یہ پریشان نہیں ہونا، جو کم ذہن بچے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں، بزرگ حضرات جو ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو۔ یہ کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں بڑی مشکل والی بات ہے۔ یہ حروف تہجی صرف 29 حروف تہجی ہیں، آپ نے ان کو ذہن نشین کر لینا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو یاد کر لینا ہے۔ ان حروف تہجی کو آپ جب اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر لیں گے، ان کو ذہن نشین کر لیں گے، 29 چیزوں کو یاد کرنا کوئی مشکل والی بات نہیں ہوتی۔ بندہ 29 چیزیں یاد کر لیتا ہے، 29 کھلونے یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ جو حروف تہجی ہیں یہ 29 حروف ہیں، جب آپ نے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیں گے، ہر روزانہ محنت کرنے کے بجائے بلکہ آپ ان 29 حروفوں کو زیادہ سے زیادہ ذہن نشین کر لیں، اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیں گے، پھر آپ کو آگے آنے والی جتنے بھی صفحات ہوں گے، قاعدے کے اندر صفحات ہوں گے، قرآن پاک آپ کو پڑھنا آسانی طریقے کے ساتھ آ جائے گا۔ صرف آگے کیا ہوگا، آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ 29 حروف یاد کیے ہوں گے، یہ 29 حروف ہی قاعدے کے اندر آئیں گے آگے، اور پورے قرآن پاک کے اندر یہ 29 حروف ہی آئیں گے۔ صرف جیسے انسان اپنا لباس چینج کرتا ہے، وہ کبھی سفید کپڑے پہنتا ہے، کبھی بلو کپڑے پہنتا ہے، کبھی گرین کپڑے پہنتا ہے، کبھی مختلف رنگوں کے ساتھ وہ انسان کپڑے پہن لیتا ہے، تو وہ اس کی ذات چینج نہیں ہوتی۔ دیکھنے والا وہ جس طرح کے مرضی لباس چینج کر آ جائے تو دیکھنے والا پہچان لیتا ہے یہ فلانا بندہ ہے بھائی۔ تو اسی طرح
جب آپ نے 29 حروف اچھے طریقے کے ساتھ یاد کیے ہوں گے، آگے والے صفحات کے اندر جب ان حروفوں کے اوپر زبر آئے گی، نیچے زیر آئے گی، پیش آئے گی، جزم آئے گی، شد آئے گی، جب یہ کوئی بھی ان کے اوپر حرکات آ جائے گی تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ان کی جو شکلیں ہوں گی اچھے طریقے کے ساتھ یاد کی ہوں گی۔ پھر جب یہ دیواروں پہ لکھے ہوں، کاپیوں پر لکھے ہوں، کتابوں پر لکھے ہوں، جہاں پہ بھی یہ حروف لکھے ہوں گے تو آپ کو ان کو پہچاننے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو قرآن پاک کے اندر صرف کیا فرق ہوگا؟ قرآن پاک کے اندر یہ ترتیب کے ساتھ آئیں گے، ایک تو ترتیب ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ یہ ان کی جو ہے نا کبھی پہلے الف آ جائے گا، کبھی پہلے الف با آ جائے گا، کبھی درمیان میں آ جائے گا، کبھی آخر میں آ جائے گا۔ ان حروفوں کی جو نا جو ترتیب ہو یہ چینج ہو جائے گی، یہاں یعنی وہاں پہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، جمع کیے ہوں گے تو بندہ پریشان ہوتا جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ذہن نشین کیا ہوگا، ذہن میں بٹھایا ہوگا، ان کی شکلیں یاد ہوں گی، تب یہ قرآن پاک کے اندر آ جائیں، جہاں پہ بھی آ جائیں تو آپ کو ان کو یعنی پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی، دقت نہیں ہوگی، آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ یعنی پڑھ سکیں گے۔ تو سب سے زیادہ یہ جو 29 حروف ہے یہ بنیاد ہے، اس کی بنیاد جو آپ نے بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، بنیاد آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ بنی ہوئی ہوگی، تو پھر آپ جتنی بھی عمارت کھڑی کرتے جائیں گے آپ کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میری ہر بچے سے یہی گزارش ہے، بزرگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ حروف تہجی کو بالکل ذہن نشین کر لیں، تو پھر بے فکر ہو جائیں تو آپ کو قرآن پاک بھی آ جائے گا اور قاعدہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔